کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو ایام معدودات، تھوڑے دنوں کی کیا ہے پریشانی. یہ پریشانی ہمیشہ نہیں چلے گی، پورے سال یہ 6 مہینے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، چند گنے چنے دن، اور وہ دن بھی اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہی نہیں، اور گزر گئے. اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے، اور 30ویں روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے، کل عید ہی ہے. 29ویں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو سکتا ہے کل آخری. تو شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو. تو بھائی آج اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے. آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے. لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے، عید کا دن رکھا ہے. یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے، اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے، خوشی منانی پڑتی ہے. خوش ہونے کی کوئی ریزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. بھئی آپ کے لیے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا، کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی، وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم. آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں، تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں، 27 دسمبر کو بھی ہیں، جنوری میں بھی ہیں، اور بولو یہاں جنوری کے بعد کیا آتا ہے، فروری میں بھی ہیں. تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے، سوچ سوچ کے خوش ہونا باقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے بھائی، پیدا ہوئے تھے، خوشی. یہ نیچرل خوشی نہیں ہے. نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو. پرانی خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا. آپ کو اللہ نے اولاد دے دی، بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا 21 جنوری کو. اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے 21 جنوری، اس دن تو خوش ہوں گے. 22 کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا ہوا ابھی تک ہے، مرا نہیں. 23 کو بھی خوش ہوں گے، بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ. لیکن اگلا سال جب 21 جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا، تجدید نہیں ہوئی، کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے. پرانی والی نعمت باقی ہے، تو وہ آج نہیں، وہ تو کل بھی باقی تھی، وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا. اس لیے سالگرہ کی جو خوشی ہے نا، یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، ٹروپی ڈرامہ ہے. یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہانہ ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ. تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں، ہندوؤں کا دیکھ لو، یہودیوں کا دیکھ لو، آپ ان پہ تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف، خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آج یہ ہوا تھا تو چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ. مسلمان کو جو اللہ نے 2 تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں، 2. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہیں، 2 ہیں، اور صرف 2 ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے، اور 15-20 دن 1 مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ 1 مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی، 1 مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا، جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا، باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں، اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہے ہو جائے گا، باقی سارا کیا ہوگا، وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بات کی. اس نے بولا
کہ بھئی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے، یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے، یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا بہت ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں، تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنا ہی پی سکتے. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں، یار کوئی بات نہیں پیشاب بن کے نکل جائے، تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. 1 مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، روزے دار لوگ کھاتے ہیں، بس کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ. اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ، جو ملا کھا لیا، دامت برکاتہم العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا، تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں، اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں، چائے کے عادی ہیں، کچھ لوگ گٹکے کے عادی ہیں، کچھ پان کے عادی ہیں، کچھ نسوار کے عادی ہیں، کچھ سگریٹ کے عادی ہیں. وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک. لنچ یاد آتا ہے، یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے، کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو، بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے. کتنا بھوک لگتی ہے، لیکن پھیکے منہ کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے. پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراویح 20 رکعتیں، اور چاند نظر نہیں آئے تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر پوری تراویحیں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھئی کل کیا ہے، عید ہے، اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی وہ ہم نے کیا کر دی. ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے، زیادہ نہیں ہے، ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی، بہت سو کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں. اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے، تو عید کے دن خوش نہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں. اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن 1 مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ. آج رش دیکھو نا کتنا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں، آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، آ ہی جاؤ، اور آخری روزہ ہے، چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو، کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے آج تو چلا جا، آج تو نہا لے، اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمانوں کے پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو 1 مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے، چھٹی. 1 مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے، چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا، دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن، اور وہ ڈنر اور وہ گٹکے، اور وہ گٹکے تو نہ کھا جا کر، لیکن جو کھانے والے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، گٹکے نہیں چھوڑیں گے وہ. تو وہ ساری چائے نسوار، ہمارے تو جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے ایک استاذ ہیں میرے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، پٹھان ہیں بڑے سخت قسم کے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک بہت. ابھی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. کہہ رہے وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں، عصر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جاتا. اور کہہ رہے ہیں والد صاحب کی 3 زوجات تھیں، یعنی 3 تو ایک اکٹھی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی عصر کے بعد ابا کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ کچھ ابا کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ابا کا میٹر شارٹ. روزہ بھی ہے، نسوار نہیں ملی صبح سے. تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو کھجور کھا رہے ہوں گے، زمزم، وہ کیا کرتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. پان والا کیا کرے گا،
میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے, ایک پکوڑا کھایا اور فوراً سگریٹ جلائی, وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے. اس لیے یہ تمباکو, کیفین, یہ نیکوٹین اس لیے منع کیا جاتا ہے, یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. تو اب اللہ کی طرف سے مکمل 1 مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, چھوٹ دی. صحت بھی اچھی ہو گئی. روزہ کیا ہے, جسم کی زکات ہے. پورے سال پتہ نہیں کیا اٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے, تو روزے میں کیا ہوتا ہے, میدا وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. جو کچرا وچرا پڑا تھا نا اسکریپ میں, جتنا مال پڑا ہوا تھا, اس نے اسکریپ کو کیا کر لیا, کام میں لگا دیا. روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں, جسم نتھر جاتا ہے, میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں. کم کھانے کی عادت پڑو کم, اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں. بعض دفعہ سحری میں صرف 2 کھجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں, اور پورا دن نکال لیتا ہے. وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے, تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں, اتنے آرام سے ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار, اگر میں نے 2 پراٹھے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دوپہر تک. تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں, 2-4 کھجوریں سارا دن چلاتی ہیں, اور رات کا بھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے آرام سے چلا دیتا ہے. یہ احساس ہوتا ہے. اور روحانی فائدہ کیا, الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا, کیونکہ اللہ شکور ہے, قدردان ہے, تھوڑے پر بہت دیتا ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و عافیت کے ساتھ. شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا, وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے. تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ہے, ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی. جو اسلام نے 5 ارکان ہے نا اسلام کے, 5 پائے ہیں جن کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا, زندہ کروا دیا, پورا کروا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اکبر, تیری بڑائی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام دیا, اور تو نے ہمیں ایسا دین دیا جس میں ایسی خوبصورت عبادتیں ہیں, اور پھر تو نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی تھی. یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے, یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں, بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن باقاعدہ منایا کرتے تھے, اچھا لباس, خوبصورت لباس پہن کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول کرتے تھے, حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا, لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج وہ کیا ہو گیا ہے, ختم. لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے. آج ہم کیا کریں گے, کھائیں گے. حالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت بولو بھائی نہیں تھی. عید کے دن باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں. پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا, نماز پڑھنے جاؤں گا. بقرعید میں ایسا نہیں کرتے تھے آپ, بقرعید میں دیر سے کھاتے تھے. عید کے دن کیا ہے, صبح اٹھ کے کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج محنت اور مشقت کا دن نہیں ہے. تو نبی نے تو چند کھجوریں کھائی تھی, ہم کیا کھا لیتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, صبح بھی چاٹ, پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر کے ڈونگے پی گئے, پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے. ابے بھائی ایک کھاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں, آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو میدا ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہیں جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی, نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے, بدماشیاں بھی ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں
اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، نالائق تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا، تو اس دن یہ کر رہا تھا، تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے، روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں، تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا، تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے، کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے، نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا؟ بول لو بھائی. بقرعید، عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی دو خوشیاں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا؟ کھاؤ پیو اتنے عرصے، ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں. سوچ رہا ہوتے ہیں کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو، کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی، کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے، رمضان، بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، چھٹی مل گئی، نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی. وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا؟ او ہو شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز. چلیں صحیح. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں، روحانی بھی، اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار، اس کو ہٹا دیں، یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے، گائے کا بھی ہے، دمبے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا بھی ہے، اور پھر چانپے بھی ہیں، پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں، بھائی بہت ہیں پائے سریاں بھی ہیں، اور کٹاکٹ چاؤ وہ نہیں، وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے، کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا، اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ، قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال، اور گوشت سید الطعام ہے، تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو، وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے، ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم، لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی، لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ، ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے، جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں، 1/3 صدقہ کر دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا، ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا، عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا یہ، اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے، میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا، مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے، غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی ضیافت. اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی، تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی؟ اس کو تو پھر کباب بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ، یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا ہے؟
قربان کیا، لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو، کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں، کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے، خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا، بولو بھائی، لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے، ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا، ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج، بس یہ کافی ہے، ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے، پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے، بہت دنوں سے نہیں کھایا، یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل، اور مسلمانوں کے تہوار بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل. اور اس میں عید الفطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. صدقہ فطر ہے. فطر کا فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو صدقہ فطر کیا ہے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے، صدقہ. جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ. اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، شکرانہ ہے، کیونکہ عید میں جرمانے، بولو یار بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل، یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں. صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے، جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں. یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہیں، تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی، اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی صفت. تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ تو کھلا رہا ہے، لہذا اس کا شکر میں مزید پیسے تجھے جمع کرانے پڑیں گے. تو اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ، بولو بھائی، وہ کہتے ہیں 2 بچے نعمت ہیں، 2 بچے نعمت ہوتے تو 10 بچوں پہ شکرانہ کم ہوتا، 2 پہ زیادہ ہوتا، کہ اتنی بڑی نعمت صرف 2 ہیں. اللہ نے کہا جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکرانہ الگ سے، کہ اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی تو نے مجھے نعمت دی، لہذا اس کا بھی 2.25 کلو گندم یا 2.25، دونوں قول ہے علماء کے. اے اللہ یہ بھی تو نے مجھے دیا اور میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں، تو اس کی طرف سے بھی کیا ہے، شکر کہ تو نے مجھے کھلانے کی توفیق دی. اور ہر سال یہ دوبارہ شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اب تک ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو صدقہ فطر میں ہمیں یہ تصور میں ملتا ہے کہ بڑا خاندان ہوگا تو صدقہ فطر زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت. تو امید ہے آپ لوگوں نے ادا کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر دیجیے گا، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. کل 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ. صدقہ فطر جو ہے بہتر ہے عید سے پہلے دیں، لیکن عید کی نماز کے بعد بھی جائز ہے، وہ قضا نہیں ہوتا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہوگا عید کا دن کیسے منائیں. ویسے تو الحمدللہ عید کے تعلق سے بہت سارے میرے کلپس یا لیکچرز آلریڈی موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا لیکچر نہیں تھا جہاں پوری باتیں میں نے ایک ساتھ رکھی ہو. تو سوچا کیوں نہ انشاءاللہ عزیز یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ساری باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے عید کا دن ہم کیا کریں اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں،
اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان ہے اور بولتا ہے یہ عید ہے ہی کیوں یار، میں بور ہو رہا ہوں پورا دن۔ تو عید کا دن کیا کرے اس کو نہیں پتا ہے، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں۔ اس کے بعد جتنے جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے، اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک کھلے رہتے ہیں اور لوگ نماز پڑھتے ہوئے جا کے سو جاتے ہیں اور جا کے پڑھ گیا میں، اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں۔ تو عید کا دن ہم کیسے گزارے، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید میں قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے بقرعید میں، اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے، اور عید جس دن ہے یاد رکھیے عید کے بعد کی جو خوشیاں ہیں وہ جو دن ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری، یاد رکھیے عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں لیکن پونا میں بس گیا ہوں، جا کے مطلب جاب کے لیے ہوں، حیدرآباد میں اور کسی وجہ سے یا بامبے میں آ نہیں پایا، تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ کے، بس مطلب وہ لوگ مطلب سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں اپنا، لہٰذا ہم کیا کریں تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو پتا نہیں کہ یہ دن گزارنا کیسے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا، اور اس میں عبادات، معاملات اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 وہ دیکھیں گے۔ کچھ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم اس میں نہیں ہوں گی، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا منایا ہی نہیں جا سکتا، ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیا یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی یاد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے۔ تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے، عید کے دن ہم کیا کریں، درست الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے، اور بس 2 ہی تہوار ہے اسلام میں، 2 ہی عیدیں ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اس کو تہوار بولتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا، ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 دن دیے گئے، اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ ایک کو عام زبان میں بولتے ہیں رمضان کی عید، اور ایک کو بولتے ہیں بقر عید، یا ایک کو بولتے ہیں بالکل عام زبان لیمنز لینگویج میں میٹھی عید، اور ایک تیز عید، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 منانے کے تہوار ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے۔ ان میں ہم کو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا۔ تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز ہم کو کرنا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا، اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے، عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی
اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کو ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو، جو بھی کہہ سکتے ہو، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یاد رکھے۔ تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے، یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں، بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کام جو ہم کریں گے، یاد رکھیے، عید کے دن یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے سامنے، جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کر سکتے کرو، آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے، پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو، عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے، آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو کہے کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں۔ چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا، تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے، تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں۔ لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے، اور وہ ہسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ دے، اب آئے بعد جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، لیکن سنت کھجور ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں۔ اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، آسانی ہے، کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں، گھر کے ممبرز کر رہے ہیں، تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی۔ اس کے بعد یاد رکھیے عید کی، اب عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے، لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے سامنے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، یاد رکھیے آپ کو، یہ غسل کر لیں، اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے، وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے، اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا ہے۔ چونکہ کیا ہے، عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں، کوئی 8 بجے نہا رہا ہے، کوئی 7 بجے نہا رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی نہیں نہا رہا ہے، اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں، سب استری کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے، ٹھیک ہے۔ اچھے کپڑے، تو جو نہا سکتا ہے نہائے، اور اچھے کپڑے زیب تن کرے، مطلب اپنے جسم پر ڈالے اچھے کپڑے، کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں، خریدی کر کر کے برباد، نیا شرٹ، نئی پینٹ، نیا کرتا یا نیا پیجامہ، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نیا یہ نیا، اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا، نیا جوتا، نیا چپل، نیا ساکس، اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کی دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی تھی، ایوری تھنگ نیو۔ حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو۔ میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، 4 ہے، جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے، اس میں 1 پیون ہے، جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا، یہ معنی ہے اس کا، بیسٹ جو اویلیبل ہے۔ میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا۔ نیا کوئی ضروری نہیں، ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہیں، سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن، کیا پتہ نہیں کہاں سے لا۔ سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں، بہرحال تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے۔ اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے، ٹھیک ہے۔ تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا،
اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے، یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے، یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے، عید کے دن نہیں کرتے ویسے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیے، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ دو چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا میں مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو جی، بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا بولے بازو سے اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے بولے دوسرے راستے سے. تو دو راستے ہو جاتے. تو پہلے والے نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے بولے جب مسجد جائیں گے، اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا نا راستے کا وہ سائڈ جیسے گاڑی آتی جاتی وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز بارش پانی وغیرہ حالات عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیں. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے کریں، جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے تو آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ ایک دو دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی. صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے. اور بڑا اہم ہے، اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کی رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے. پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا طریقہ بھی ہوگا. اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں. دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی ہے. اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے دونوں عید کی نماز میں. عید کی نماز کیا یاد رکھیے؟ عید کی نماز یاد رکھیے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے. 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. اور وہ کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں. اور فار ایگزامپل یہ بات میری سن لے جو لوگ، کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. 12 کی جگہ 11 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. 11 کی جگہ 15 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے. ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، تکبیرات الگ ہوئی تو کیا نماز ضائع ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور کنفیوز ہو گیا اب کیا کروں، تکبیرات سمجھ میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لی بھی تو نماز انشاءاللہ عید کی ہو جائے.
لیکن یہ سنت ہے 12 زائد تکبیرات، چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، ایک خوشی کا دن دیا ہے، تو اللہ کی بڑائی، ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ 12 تکبیرات کیسے کرنا؟ بہت ایزیسٹ وے، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا، کتنا آسان ہے، ہو گئی 12 زائد تکبیرات۔ 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے۔ سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں۔ لوگ ڈر جاتے رہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے، فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5 اینڈ فنش ہو گیا، اتنا آسان ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تکبیرات کے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا۔ اب عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھیں۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے، تو جو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سنت کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے ہیں۔ ابھی لوگ آج کل نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ختم۔ عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن کوئی شخص اگر گھر پر آ جاتا ہے پڑھنا چاہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد بھی نماز گھر پر آ کے پڑھتے، عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ابھی عیدگاہ نہیں ہے، مسجد ہے۔ بہرحال لیکن آپ کو اگر اختلاف ہو جائیں گا، لوگ بولیں گے کیا نیا تماشا کر رہا ہے آدمی، تو مت پڑھیے، چونکہ علم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقوں میں۔ عید کی نماز سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں پڑھتے تحیۃ المسجد وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ گھر جا کر عید کی نماز کے بعد گھر پہ 2 رکعت پڑھتے، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے، کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی پوری کمپلیٹ ہوگی ہماری۔ اب عید کی نماز کے بعد ایک امپورٹنٹ عمل اب ہے، جیسا عید کی نماز سے پہلے ایک امپورٹنٹ عمل تھا فطرہ دینا عید الفطر میں، اب عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے قربانی۔ اب میں اس کو کیوں کر رہا ہوں امپورٹنٹ عمل ہے قربانی؟ میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سمجھ لیجئے، تو پھر میرے لیے کیا امپورٹنٹ رہا اس دن؟ مطلب میں نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں، جو کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ عمل ہے۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی صرف عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ چیز۔ جیسا عید الفطر کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر قربانی نماز کے پہلے دے دی گئی تو عام قربانی ہوگی، مطلب ذبیحہ ہو گیا، عام کھانے کے لیے حلال ہو گیا، قربانی ادا ہونی ہے۔ ایک صحابی تھے، قربانی کر دی اور گھر سے نکل نماز کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے قربانی کر دی؟ تو کہاں کر لی؟ تو کہا یہ عام ذبیحہ ہوا، نماز سے پہلے عید کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ خود کر رہے تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آ کے کریں گے، لیکن آپ خود نہیں کر رہے، آپ نے ایک بچر کو یا قصاب کو اپوائنٹ کر دیا یا کہیں آپ نے حصہ ڈال دیا، اب وہ جناب تو پڑھ لیے فجر کی بالکل بعد، اشراق ہوتے ہی جو ہے 6 بجے فجر تھی، اشراق سمجھو آخری وقت تھا، 6:30 مطلب 6:25 6:30 کو جو ہے اشراق کا وقت، مطلب انہوں نے جب فجر اپنی جو پڑھ لی عید کی نماز 6:40 کو وہ آ گئے صلاح دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اور آپ ابھی سوتے پڑے 8 بجے کے چکر میں، تو پھر نہیں ہوگا، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا 8 کے بعد، میں بولوں گا تب کرنا اس سے پہلے۔ ہاں لیکن کسی نے ملٹیپل حصے ڈالے ایک جانور میں تو بہرحال اس میں جو بھی انسان سب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایک بھی اگر پڑھ لے تو ہو جائیں گی قربانی، وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن اگر آپ کا خود کا بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا رہنا ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی اس سے پہلے ہو گیا تو عام ذبیحہ ہوا، عید کے بعد ہوگا تو قربانی ہوں گی۔ فطرہ بھی سیم ہے، عید کے بعد دیں گے نماز کے بعد تو عام صدقہ ہوگا، اور وہ لرزی سے اور وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، جس کے عید الفطر کا یہ فطرے کا جو فائدہ تھا، لیکن آپ کو یہ نماز سے پہلے دینا ہے، اس کو نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو جو فرق ہے میں آپ کو بیچ بیچ میں رکھتا چل رہا ہوں یاد رکھ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے قربانی وغیرہ کر لی، اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے، یار مطلب اب حد ہو گئی، تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن، کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں نہیں۔ لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھی؟
لوگوں میں. عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے, گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے, محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے. بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں, اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے, اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. ان کا سماج, ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے. ہر گیم میں ایک پرک رہتا. پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لی تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی, پرک. آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی, پرک. مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ. تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے, ترکی آپ نے لے لیا, سلیکٹ کر لیا, تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے, ایک جوڑا. مطلب آبادی بڑھانے کی خواہش مند ہوگے تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم, تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے, ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے, جو آپ کے ورکر رہتے, کام وغیرہ کرتے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بولے ملنا نہیں. بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو, ذرا سیدھے ہو جاؤ. ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے. مسلمان ہے, اسلام ہے, اور آبادیاں ہیں, اور مسلمان کا دین, اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے. تو میل جل ہوتا ہے, یاد رکھیں. امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں, اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں. امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم, ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے. یا کہ سنگولر تقبل اللہ منی ومنک, اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے, یا ہم سے اور تم سے قبول کرے. یہ پلورل اور سنگولر کو مسئلہ نہیں, آپ جو بولنا چاہے آسان ہے آپ کے لیے بولے. جیسا ہمارے پاس سلام ہے, سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں, کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں, السلام علیکم تم سب پر, وعلیکم السلام تم سب پر. تو ہم پلورل بولتے ہیں, چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا. السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے, لیکن ہم تم سب پر. تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ, اور یہ چلا رہا ہے ان کے پاس, تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے, یاد رکھیے. تو مدینہ کے اندر یہ چلن, اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے. تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے, مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں, عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے اچھی دعا تو یہی ہے, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ٹھیک ہے, آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے پوچھنے نہ بڑھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا, عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا, عید کے دن پڑوس جانا درست ہے. بھائی ایسے سوالات مت کرو. سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ, اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خامخواہ. سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا, لوگ ساتھ رہیں گے تو کیا ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن و سنت ثابت کرو, عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے. ایسے اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے. تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں, اب یہ تو نماز وغیرہ, قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا. اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں. اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں, الحمدللہ, اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں, اب شکر ادا کیجیے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی, عید کا موقع دیا, زندگی دی, لوگوں سے ملنے کا موقع دیا, خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے, جنت میں ہم کو جمع کرے, خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا, اس کی بڑائی, اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے. امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں, خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں, ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کریں. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے, عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا. تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا, یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے, ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے, اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی منائی. صحیح بخاری کی روایت ہے, میں عائشہ فرماتی ہوں, کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے. عید کے دن عائشہ فرما رہی, سوڈان کے کچھ صحابہ, ٹھیک ہے, سوڈانی صحابہ, وہ کیا کر رہے تھے, ڈھال لیے ہوئے تھے, اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع, حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی, یا جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی, اس کے لیے جوش دلا رہے تھے کھیل کے ذریعے, تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے. ٹھیک ہے, تو وہ جوش دلا کے کھیل رہے تھے. اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. وہ کہہ رہی میں بھول گئی, لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. مطلب کھیل کر سکتے ہیں, اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر. اور یہ کھیل کہاں ہونا تھا معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا آؤ, یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھ سے کہا, اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جو کھڑے ہو جاؤ. اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی, اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا.
ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا, بازو رکھ کے میں دیکھتی ہوں, تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا, مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے پیچھے سے, مطلب باقی باڈی پیچھے تھی, خالی چہرہ آگے تھا, اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی. اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا, کیا تم تھک گئی ہو, مجھ سے سوال کر رہے تھے. تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں, آپ نے کہا نہیں نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ. پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے, تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ. تو پھر وہ اندر چلی گئی. تو آپ نے خود کھیل دیکھا, اپنی بیوی کو کھیل دکھایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جسے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے. اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں, تو اچھی صحت کی جوش آئے. چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے, بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر, ہے نا. انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے, چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا, یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا. چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر, چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر, گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے, ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے, گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا. حتیٰ کہ اے ٹی ایمز بھی ڈرائیو تھرو ہے ہمارے کچھ علاقوں میں, مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں, پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس, مشین میں ڈالتے پیسے نکالتے, گاڑی میں رہتے آپ باہر نہیں نکلتے. ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو. ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی, تو کچھ بھی کسرت نہیں ہو رہی بھائی. تو انگلیاں بن جا رہی ہے, اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے. یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر سے پتلا, پیر گھٹنے سے نیچے پتلے, مانیاں بڑی ہو گئی, پیٹ بڑا ہو گیا, کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی ٹھیک ہے. تو یہ کرتب دکھائے. تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے. یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا, اب جنگیں نہیں ہیں, لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا. تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کرے, لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں, اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی, ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن, جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے, جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا, ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے, قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو, جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے, کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ, رات بھر گھومے پھرے, چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا, فلاں ہوا, داڑھی بنا لی, مونچھیں بنا لی, سر کے بال کٹا لیے, شاپنگ کر لی, فلاں کری, فجر کے بعد سب سے اول وقت تھا نماز عید کی پڑھی, اور جا کے گھر میں پڑ گئے, پھر سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا, کر سکتے ہیں, یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے. افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹس کو ختم کر دیا. بہرحال آئیے اب اور کیا ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا. آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے, اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے, بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں, بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے, آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں, ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر, چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں, ہوتا ہے نہیں, یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی, اور روایت کے الفاظ سنیے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور آپ کے گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی, لیکن یہ جائز حلال انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ہو رہا تھا, میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے, روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا, تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے, ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے, مطلب ان کے والد تشریف لائے, ٹھیک لائے. تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس 2 لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے. یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے, اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر. تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے. تو یہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی, گیت گا رہی تھی, ترانہ گا رہی تھی, نظم پڑھ رہی تھی, اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ گانے والیاں نہیں تھی, لیکن یہاں گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ, اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے, یہ گانے والیاں نہیں تھی, بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. جسے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لکھا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائے, چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے, اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی مسئلے کا علم نہیں آپ کو, تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ, تو آپ بولتے نا گیت سنگیت باجے باجے, لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے, اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہی تھی, گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے, لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی, تو جو ہے
آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا، اے ابوبکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے۔ ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے، دب جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اے ابوبکر، ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے۔ مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی، پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتا، گھر کے اندر گائے ہو، بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے۔ تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر، یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے۔ تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب، بچیوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کو جو ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے، تو یہ پوئمز ووئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں؟ اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے، بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں، عید کے دن ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا، تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے، ترانے، گانے سب جائز ٹرمز میں، چونکہ اب گانے والے تو آپ بولیں گے حافظ میں نہیں بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا، ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کوئی چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، اس کو گانا بولتے ہیں، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں، تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجئے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے، اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت، چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے، یاد رکھیے لہو اور لعب کیا ہے، یاد رکھیے عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا، تو ایک مہینہ میں گالی نہیں دیا، ایک مہینہ میں نے برائی نہیں کی، ایک مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، ایک مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، ایک مہینے میں نظر نہیں اٹھائی، اب سب پہلے دن ہی کرنا، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا، یہ ہو رہا لہو لعب، یہ کامن ہے بس۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے، اور رمضان کی عید کے دن آپ کو کتنا، عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی، پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا، آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو اب گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد، تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے، عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے ایک مہینہ رکھی، یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لعب سے اجتناب کی، برباد مت کیجیے، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں، کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی، ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت، گندی عادت کیا تھی، اپنا پیشاب کرتا تھا پلٹ کے سونگتا تھا، اب اس سے کیا ہوتا معلوم، آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا، بری عادت بھی تھی۔ تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے میں سیدھا کرتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو اس کو، وہ سفر میں اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا، اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا، اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے، اب وہ رائڈنگ کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی، مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے، اب وہ سونگتا نہیں تھا پلٹتا، جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ۔ پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کر، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا، پھر اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا، مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ، لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع کیا۔ ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے، رمضان میں جو کام نہیں کیے، آپ عید کے دن بتاتا میں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، عیاشیاں کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا مت کیجیے، یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں، بہرحال یہ کیجیے۔ اسی طرح فضول خرچی سے بچیے، عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے، سادہ رہیے، ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا، ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے، بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے، چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار جا کر، فائدے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے در۔ 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، معلوم آپ کو، یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی۔ کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے، جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ، مطلب مجہول
बीच में लटक जाता आपका मामला। तो क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजें? तो ये ईद अच्छा मौका है। ईद के दिन मीठा भेज दिया, ईद के दिन कोई चीज भेज दी, ईद के दिन मिलने चले गए, यूं ही सही लेकिन चले गए मिलने। होता है ना, बीवी आ गया अगर आप टेढ़ा टेढ़ा चल रहे, मेरे को सीधा मिलना नहीं है, भाई आया क्या, खोला क्या, घर में भी ऐसा चल, ऐसे ही सही जा क्या भाई, शुरुआत तो अभी टेढ़ा रहेगा, बाद में सीधा हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छी बात निकल ही जाएंगी। रिश्ते मिलाने का, पड़ोसी से इख्तिलाफ है, रिश्ते बना लीजिए, ईद का दिन है। लोग बहुत सारी बातें छोड़ भी भूल जाते हैं मतलब ईद का दिन। वैसा मिसाल के तौर पे आपका झगड़ा था पड़ोसी से, लेकिन आप चले गए ईद के दिन, तो बोलेगा मेरा इससे बहुत खतरनाक इख्तिलाफ, ईद का दिन आज कुछ आज नहीं, है ना। तो ये रिश्तों को जोड़ने का, इख्तिलाफात को खत्म करने का, झगड़ों को मिटाने का, मामलात की सुलह करने का, और कई चीजें हो सकती भाई। तो इसको इसका मौका बने, तो नाराजगियों की सुलह करने का बना लीजिए इसको मौका। ईद है तो हो जाती है सारी चीजें, याद रखिए। ईद की खुशी में गरीबों को खास याद रखिए, फितरे की शक्ल में याद रखिए, ईद उल अज़हा है तो गोश्त की शक्ल में याद रखिए। उनकी अपनी खुशियों में उनकी खुशियां बाकी रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ एहतमाम करें कि कम से कम ईद के दिन वो खाए और पिए और खुश रहे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ईद के दिन अपने आप को, अपने बच्चों को लेके किसी इलाके में जाएं जहाँ गरीब लोग, और अल्लाह ने आपको बहुत माल और दौलत दी है, उन गरीबों के साथ बैठिए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए, ताकि वो भी एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करें। ये भी हो सकता है। होता है ना, एक आदमी किसी समाज के ऐसे स्टेटस लेवल पर होता है, पैसे के रेल पेल, गाड़ियों के रेल पेल, नौकर चाकर की रेल पेल, दिन रात 365 दिन लोगों से मुलाकातें हो रही, बड़े से बड़े लोग। अब वो चाहता है कि ईद थोड़ी सिंपल रहे मेरी, तो जाइए गरीबों में मनाइए, समझिए, एंजॉय कीजिए, आपके गरीब दोस्तों को इनवाइट कीजिए, चलिए आप जा नहीं सकते इनवाइट कीजिए। तो इसको एक लोगों के, जिसको कहते हैं खुशियों में गरीबों को जरूर याद रखिए, अपनी ईद की याद रखिए, और ये बड़ी अहम चीज़ है कि अपनी खुशियों में गरीबों की याद रखें। इसी तरह ईद के दिन कोशिश करें मरीजों की आयादत भी करें। मरीजों की आयादत, देखो मरीजों की आयादत तो वैसे भी करना चाहिए, इसके बड़े फायदे हैं, ना करने के बड़े नुकसान हैं। दो छोटे छोटे किस्से सुनाता हूँ, हालांकि मौका ईद का है लेकिन सुनाता हूँ। खुशियों और गमों में लोगों को शामिल नहीं करने से, उनके गम नहीं बांटने से क्या होता है, देखिए बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। एक साहब थे जो कोलकाता के रहने वाले थे, कोलकाता से वो टाटा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो मुंबई में, हमारे याद रखिए मुंबई में, वहाँ इलाज के लिए आए थे। और एक हमारे मुस्लिम साहब जिनका एक मरीज था, वो भी उसके पड़ोस में एक रूम में, हुजरे में रहते थे, जो कि एक कंपनी ने फ्री देते हैं लोगों को इलाज करने, जो लोग आते हैं वहाँ रहने के लिए, वहाँ वो रहते थे। एक महीना दोनों पड़ोस में रहे, दोनों मुस्लिम हैं। एक महीने के बाद ये लोग इलाज करके बच्ची का चले गए। नेक्स्ट 6 मंथ बाद इनका फिर इलाज था, इसका भी 6 मंथ बाद था। जब नेक्स्ट 6 मंथ बाद आए तो ये पड़ोसी भाई जो पहले आता था कोलकाता से बच्ची को लेकर, ये क्रिश्चियन हो चुका था। तो ये मुसलमान भाई ने कहा कि तुम ईसाई कैसे बन गए, क्या हुआ? तो कहा मैं 6 महीने आकर बच्ची को लेकर यहाँ रुकता हूँ, कोई मुसलमान मुझसे मिलने आज तक नहीं आया, लेकिन हर इतवार को ईसाई मुझसे मिलने आते थे, तो मुझे लगा इनका ही मजहब हक है। गम में और खुशी में लोगों के शामिल होइए, वरना जब आप ये नहीं करते तो लोग मजहब तक अपना तब्दील कर देते हैं। ये मैं सच्चा वाकया आपको सुना रहा हूँ। वो साहब ने मुझसे बहुत रोते हुए कहा, वो हमारे शहर के थे, बच्ची के इलाज के लिए जाते थे, और वो आदमी भी इलाज के लिए आता, कहा वो ईसाई बन गया सिर्फ हमारे उसके गम में शामिल न होने से। तीमारदारी करना क्यों जरूरी है, मरीज की समझ में आ रहा है आपको? ये वो मौका रहता, आदमी बहुत नाजुक मरहले में रहता है, जर्रा बराबर मोहब्बतें और उल्फतें लोगों को इधर से उधर भी सरका सकती आती है। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ मरीजों को भी शामिल रखनी अपनी ईद के अंदर, वरना कई मरीज है मुसलमान जो दवाखानों के अंदर पड़े, ईद के दिन आप मुसलमान जाके नहीं मिलते हैं, गैर मुस्लिम तंजीमों के लोग उनसे आके मिल रहे और कह रहे ईद की मुबारकबाद आपको। क्या सोचेंगे वो कि मेरे भाई नहीं आए मुझसे मिले और ये लोग आए, और उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती, शिर्क उसको अच्छा नजर आने लगता है, कुफर उसको अच्छा नजर आने लगता है। लिहाजा मैंने खास ये पॉइंट रखा कि मरीजों से मिलिए, अपने इलाकों के कमजोर लोगों से मिलिए, और अपने लोगों के जो अपने पास जो मरीज है, बीमार है, गरीब है, परेशान हाल मिलिए, वरना फिर ऐसे मौके पर कोई आके पड़ोसी मुबारकबाद दे के चला जाए, फिर मुश्किल होती है। 2 से 3 दिन पहले एक वाकया हुआ कि एक साहब थे, हैदराबाद में रहते थे, 5-10 साल से आके रहते, बहुत खदीम इलाका नहीं थे, लेकिन 5-10 साल से आके किसी इलाके से रह गए थे। उनके वालिद मिलने आए थे, गाँव से इंतकाल हो गया, अभी बिल्कुल हाल की बात बोल रहा हूँ मैं, इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया तो वो उस इलाके के कब्रिस्तान में गए तो बोले जगह नहीं, एक दूसरे कब्रिस्तान में उन्होंने खोदने भी दिया, और बाद में कहा कि अभी नहीं हो सकता, इसलिए कि फला फला मसला है, तो खबर बंद करना पड़ेगा। अब वो हैदराबाद में रहते 10 साल से, लेकिन अभी वहाँ के थे नहीं मौके तो कुछ जान पहचाने, लोकल मस्जिद में गए, पड़ोस की मस्जिद में गए, ये मोहल्ले में गए, वो मोहल्ले में गए, उधर जनाजा लेके इधर जनाजा लेके, काम नहीं हुआ, परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक साहब से, जो कि एक इलाके के सियासी, सोशल और सियासी खिदमतगार भी थे, सोशल खिदमतगार, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन थे, उनसे बात की, जो कि नॉन मुस्लिम थे। उन्होंने कहा भाई देखो हिंदू मुस्लिम का बड़ा मसला होता है, लेकिन तुमको अगर कोई खबर नहीं दे रहा, आखिर हो गए तो मेरे पास आना। पूरा दिन लेकर घूमे, किसी ने जगह नहीं। कौन से शहर की बात कर रहा हूँ मैं? हैदराबाद की, ठीक है, मतलब मुस्लिम अक्सर इस इलाके की बात कर रहा हूँ, नहीं मिला। और कई जगह जहाँ मिला इतना कॉस्ट ज्यादा बोले उन्होंने कि इनके पास पैसा नहीं था,
پھر انہوں آخر میں چلے گئے اسی بھائی کے پاس جس نے کہا تھا وہ ہندو مسلم مسئلہ ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہو تو میرے پاس آنا۔ جب وہ رات میں اس کے پاس گئے، اس نے شمشان میں جگہ دلائی، ان کی تدفین کر دی۔ اب مسلمان تنظیمیں جاگ رہی، مسلمان کی تدفین شمشان میں، کریں گا کیا آدمی؟ تو مریضوں کی عیادت، خوشی اور غم میں لوگوں کو شامل رکھنا بہت اہم ہے، ہم لوگ نہیں کر رہے، یاد رکھیں، عجیب و غریب حال ہے، عجیب و غریب حال۔ تو یاد رکھیے خوشیوں اور غم میں لوگوں کا ساتھ دیجیے، خوشیوں میں جائیے، مریضوں سے ملیے، عیادتیں کیجیے ان کی، غریب لوگوں سے ملیے، ورنہ کوئی دوسرا آ کے مبارک ہو بول دیں گا اور بس آدمی یہاں سے نکل، کیونکہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہو رہا فیض صاحب، ارے بھائی ایسے تو ہوں گے نا عام انسان، کیا آپ کو لگتا ہے لوگ ایمانی ایک دم فرشتوں کے درجوں پہ رہیں گے، صحابہ کے درجوں پہ نہیں؟ محنتیں کم ہے ایمان کی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، پھر ان کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنا پڑیں گی۔ بہرحال مریض وغیرہ کی عیادت کیجیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح عید کے دن آپ مظلوم ہوں، اپنی مظلومین کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور خاص طور سے مظلوم لوگ جو ہیں، ستائے ہوئے لوگ جو ہیں، تنگست جو لوگ ہیں، ان کو یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مال خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھی عید کے دن ہم کیا کریں، میں نے رکھی۔ اب آئیے آخری پوائنٹ رکھتا ہوں جس کا تعلق تھوڑا سا علاقیت سے، علاقیت مطلب جو چیزیں علاقوں کے اعتبار سے چلتی وہ، اس لیے آخر میں یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں۔ عید کے دن کچھ مخصوص کھانا کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کے دن کو مخصوص لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کے دن ملنے جانا یا عید کے دن عیدی دینا، یہ سب چیزیں یاد رکھیے علاقیت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک کہ آپ اس کو سنت نہ سمجھے، جب تک کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس عید میں ہم شیر خورما بناتے ہیں دودھ میں مسالے ڈال کے، تو نارتھ انڈیا میں سیویاں بناتے ہیں، تو اب کوئی کہے سیویاں کھانا عید کے دن سنت ہے یا شیر خورما پینا سنت ہے، تو میں کہوں گا دونوں بھی سنت نہیں، لیکن عید کے دن آپ میٹھا کھاؤ یا تیز کھاؤ دونوں جائز ہے، سنت کچھ بھی نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا بنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگ کیا ہوتا عید کے دن شیرخرما نہیں ہونا، ایک صاحب کو بولتے سنا نہیں میٹھا شیرخرما نہیں سنت نہیں، بولے عید کے دن میٹھا کھانا، ارے یار انسانی سماج ہے، میٹھا تیز کھٹا کھارا کچھ بھی کھا سکتے جس کا جس دل بولا، کوئی اگر یہ بولے عید کے دن شیرخرما بنانا، شیرخرما اتنے کاجو اتنے بادام ڈال کے بنانا سنت ہے، تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارو پھر آپ کہ کہاں سے لایا تو نے سنت، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگ اس میں بھی شدت اختیار کرتے عید کے دن، ایک صاحب بولنے لگے عید اتنا جائز نہیں، بولے اللہ کے رسول دی کیا صحابہ نے دی کیا، ارے یار یہ لوکل ایسے رسم ہے جس کے اندر شریعت آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ کر لو اس کو۔ عید کے دن عیدی کتنی کمپلسری دیتے نا، بچے کیسے انتظار کرتے عید آ رہی، اچھا بچوں کو یہ پتا رہتا، ایسا کوئی نیا بچہ جو تھوڑا بڑا ہوا 4-1 سال کا، جو تھوڑی اس کو سینس آنا شروع ہوتا پیسے کا، نوٹ کے کلر سے فلاں کرتا، اب وہ ایک عید آ جاتی تو اس کو نوٹیں مل گئی خوش ہو جاتا، اب دوسری عید آتی بقرعید تو چھوٹا بچہ خوش رہتا، بڑے کیا بولتے اس کو اس میں کم ملتی بہت، نانا نے اس میں 50 دیے تھے نا تو اب 20 دیں گے یہ بار، پچھلی میں کتنے 200 دیے تھے نا تو اب تم کو 85 ملنے والی بار، یہ عید میں کم ملتے، ان کو یہ تک معلوم رہتا کامن ہے بہت۔ آپ کو بولیں گے عید دن حرام غیر سنت، ارے عیدی سنت کوئی بھی نہیں بولتا، یہ ایسا رسم ہے جس کے منا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بہت سارے علاقوں میں لوگ خوشی میں کچھ دیتے ہیں، میں ایک بار راجستھان کے علاقے میں گیا تو وہاں ایک صاحب آئے اور میرے ہاتھ میں 10 روپے رکھے، کتنے روپے رکھے ایک دم بالکل خاموشی سے 10 روپے، اب ہم تو ہاتھ میں پیسے لینے کی عادی ہے ہی نہیں، تو ابھی مت سمجھیے کہ اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا آپ کو، مطلب اس دینی کام کے لیے ہم لوگ پیسے وغیرہ لیتے نہیں، تو بیچاروں نے خاموشی سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 500 1000 کے بغیر ہاتھ ملا نہیں سکتے آپ، تو وہ نیچے تھیلا رہتا، ہاتھ ملتا ادھر پیسہ ڈراپ ہوتا، ہاتھ ملتا، دیکھے نا آپ نے پیر صاحب نذرانہ لیتے ہیں، تو میں ڈر گیا ہوں آپ نذرانہ تو لیتے نہیں، جب میں نے لے کر دیکھا تو میرے بازو ایک صاحب تھے، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، رکھ لیجیے، میں نے بعد میں کہا کیا ہے، تو بولے یہاں سسٹم ہے، یہ جو سردار ہوتا ہے علاقے کا، ریگستانی علاقہ تھا ہم جہاں گئے تھے، تو وہ خوشی کے ساتھ کیا آپ اتنے دور سے سفر کر کے آئے کچھ دینا چاہتا ہے تو کچھ نہ ہو تو پیسے رکھ دیتا ہے، شگن بولتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے لے لینے میں شگن، کیا اس میں غلط ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، کوئی ہاں کو بولے یہ سنت ہے دینا مسافر کو شگن تو غلط ہے، لیکن وہ ایک علاقائی رسم ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہیں، تو شیرخرما پینے میں حرج نہیں ہے، میٹھا کھانے میں حرج نہیں ہے، تیز کھانے میں حرج نہیں ہے، کھارا کھانے میں حرج نہیں ہے، کھٹا کھانے میں حرج نہیں ہے، کھانے پینا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوالات مت لائیے۔ دوسرا ایک اور بہت سوال، عیدی تو عیدی بھی لینے میں دینے میں کوئی حرج نہیں، ایک اور سوال آتا ہے عید کے دن کبھی کبھار اعلان ہوتا ہے مسجد کے بعد عید کی نماز کے بعد گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا گلے نہ ملے، اب جو دو لوگ گلے ملے الگ کرو، ان کو الگ کرو، جلدی چلو الگ، گلے نہیں ملنا، اب وہ مسجد کے تک لوگ کیا بولتے ہیں باہر ملو، باہر اندر نہیں جب پھر باہر آ کے مل رہے، گلے ملنا صرف 2 جگہ ثابت ہے، کہاں کہاں ثابت ہے؟ بولے ایک شخص سفر سے آئے تو گلے مل سکتا ہے، یا ایک ہی جگہ بتاتے ہیں، دیکھیے جب ہم کہیں گے معانقہ کرنا سنت کہاں ہے تو ہم پھر دلائل کو تلاش کریں گے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں میں، ہیومن بیہیویئر، ہیومن سائیکالوجی، انسان سے قریب ہونا چاہتا ہے غم اور خوشی میں، غصے میں دور ہونا چاہتا ہے، ہٹ دور ہٹ، اور خوشی میں اور غم میں نزدیک، خوشی ہوگی تو کیا کرتے ہیں آپ کسی خوش انسان کے پاس نزدیک بھی چلے جائیں نا، ہاتھ ملائیں گا، اس گلے لپٹ جائیں گا آپ کی خوشی، اور غم میں بھی کیا کرتے لوگ لپٹتے ایک دوسرے کو، تو یہ ہیومن نیچر ہے۔ ابھی ہم کیا منا رہے ہیں آج؟ عید،
عید کیا ہے؟ خوشی. تو خوشی میں نزدیک ہے نیچرل، ہاتھ پکڑ لیں گا، ہاتھ کو لے کے چوم لیں گا، کاندھے پہ چومیں گا، سر کا بوسہ لیں گا، کان پہ چومیں گا، گال پہ چومیں گا، گال سے گال لگائیں گا، ناک سے ناک لگائیں گا، ہاں ہاتھوں کے کچھ وہ کریں گا، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں. گلے مل لیں گا کوئی. ہاں آپ بولیں گے عید کے دن گلے ملنا کیا سنت ہے؟ تو نہیں. لیکن کیا عید کے دن گلے ملنا حرام ہے؟ تو نہیں. میں دونوں کو نہیں جواب دوں گا. ہم سنت سمجھ کے نہ ملے، لیکن ہیومن نیچر ہے، خوشی ملنا چاہتا ہے یار وہ کسی سے بھی. آپ دیکھیے نا، چھوٹا بچہ بھی دیکھیے آپ سے کوئی چیز میں خوش ہے تو کیا کرتا؟ بھاگتے بھاگے ہاتھ پکڑنا چاہیں گا، لپڑنا چاہیں گا. ڈر بھی گیا تو کیا کریں گا؟ غم میں بھی کیا کریں گا؟ لپٹیں گا. روتے روتے کیا کرتا؟ کبھی ماں کو اتنا تنگ کرتا، اور ماں میک اپ والی اگر ماں ہے تو کیا کرتی؟ لپٹ مت لپٹ مت. اس تو غم میں آ کے ماں کو لپٹیں گا، وہ کریں گا، اور اس کا میک اپ خراب کر دیں گا. تو ماں دور کرتی ہے اس کو. پھر تو یہ نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے. تو بولے خوشی میں اب وہ اعلان کرے مت کرو یار اعلان. اب یہ بولو کہ گلے ملنا سنت نہیں ہو گیا، ان کو مل لے تو اچھا. گلے سے زیادہ خطرناک کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ عید دیتے، شرکو مناتے. ایسا کوئی گھر ہے جو شرکو نہیں منا رہے عید کے دن؟ لیکن کوئی بھی سنت نہیں بول رہا ہے نا. تو گلے ملنے کو بھی اتنا ریجڈ مت کر دو آپ کی ایک دم کو گلے مل رہا تو حرام کام کر. مطلب ایسا دیکھ رہے ہو اس کو ایک دم ٹھنا بجلیاں کڑک رہی، بادل گرج رہے. ارے اتنا ایشو نہیں بھائی، اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. پھر پہلے ایک سسٹم آیا تھا جب ہم چھوٹے تھے، تو جب 3 ٹائم گلے ملتے دو کیا ہے وہ بھی نہیں پتا بھائی، لیکن بہت لمبا رہتا ہو. مل لو ایک بار کافی. تو بولے نہیں 3 بار ملنا غلط ہے، بولے 1 بار سنت ہے. اب بولے 1 بار بھی نہیں ملنا، اور اب تو اعلان ہو رہا ہے کیا ملنا نہیں، چلو الگ کرو دونوں کو ہی، ملنا نہیں کوئی. ٹھیک ہے بہرحال ایسا نہیں ہے رسم. عید کے دن بھائی ہم ہمارے علاقے میں سوپ پہنتے ہیں، ہمارے پاس لنگی پہنتے ہیں، ہمارے پاس کرتا پہنتے ہیں، ہمارے پاس پٹانی پہنتے ہیں، ہمارے پاس پنجابی پہنتے ہیں. کچھ بھی پہنیے، بس ہتر ڈھاکی کافی ہے. تو وہ بھی شروع ہو جائے گا تھوڑے دن میں. کیا کرتا پہننا سنت ہے کہ عید کے دن؟ کیا سوپ پہننا نہیں؟ اس کو کچھ سنت بولتا بھی نہیں ہے نا. تو مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص رسم کرتے ہیں، مخصوص پیسے دیتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، مخصوص طریقے سے ملتے ہیں. کوئی حرج نہیں جب تک آپ اس کو سنت نہیں بول رہے، جب تک دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے، جب تک کوئی حرام کام نہیں کر رہے، اور ایسا کام نہیں کر جس کو شریعت نے روکا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملنے کتنے طریقے؟ گلے ملنا ایک طریقہ ہے، ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے، تو سنت ہی ہے. ہاتھوں کو چومنا ایک طریقہ ہے، ہاتھوں کو ملانے کے بعد چومنا ایک طریقہ ہے، انگوٹھے کے ساتھ ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے، بغیر انگوٹھے کے ہاتھ ملانا ایک طریقہ ہے نا. ہاتھ ملا کے کاندھوں کو چومنا ایک طریقہ. دیکھیں آپ نے سوڈانیز وغیرہ ہوں گے، ہاتھ ملانے کے بعد یوں کرنا اپنے ہاتھوں کا طریقہ ہے. کچھ کلچرز میں ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہو، خالی ہاتھوں کو سینے. سب کچھ بھی مسئلہ نہیں اس میں. آپ کرو آپ طریقے، جو طریقے آپ کو اپنانا ہے. وہ گال سے گال لاگے آواز کرتے، کوئی واقعی میں گال کو چومتا، کوئی ناک سے ناک لگاتا. آپ کو پتا ہے گال سے گال عرب میں بہت کامن ہے، لیکن ناک سے ناک بھی لگاتے. جب سیم خاندان کے لوگ ملیں گے تو ناک لگاتے ایک دوسرے، خاص طور سے سعودیز رہیں گے. گال نہیں لگاتے، ناک لگائیں گے، ناک کو ناک ٹچ کر. کچھ بھی کیجیے، جب تک سنت نہیں سمجھے، حرام کام نہیں کرے، غلط نہیں ہے، جائز. سمجھ رہے ہیں بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ سب چیزیں کلچرل ہے، اس لیے میں نے رکھ دی جو کہ بعد میں سوالات آئیں گے ایسا کر سکتے کیا. سب کرو، آپ کو مسئلہ نہیں، جب تک حرام کام نہیں کرے، فلاں نہیں کرے، یہ نہیں کرے. مخصوص کپڑے پہنتے نا، ہے نا. عید کی نماز کے لیے کیا پہن کے جانا؟ کرتا پاجامہ. ارے عید کی نماز کے لیے سوپ، کرتا پاجامہ، پٹھانی پنجابی پہنو، پینٹ شرٹ آنے کے بعد پہننا کلچر ہے. تو کیا کوئی بولے گا یہ عید کی نماز کو جو کرتا پاجامہ پہن کے غلط کام کرے، بدعت کرے؟ نہیں، ایسا بول نہیں سکتے آپ. پینٹ شرٹ میں بھی آتا چلتا، کرتا پاجامہ، لیکن ٹریڈیشنل ہوتا. نکاح خانی ہے کسی کی، اس کی شادی ہے، تو کیا بولتے ہیں جنرلی ہم اس کون سا ڈریس پہنا جاتا ہے شادی میں؟ وہ کرتا پاجامہ، پٹھانی پنجابی، کچھ تو بھی ایسا جو کلچرل ٹریڈیشنل لک دیتا ہے ایک انسان کو. دولہے والی ولیمے کے دن وہ بلیزر وغیرہ ہوتا ہے نا. تو کوئی بولیں گا ولیمے میں بلیزر پہننا سنت ثابت ہے، حرام. اور شادی کے دن نہیں کرتا پاجامہ پہننا سنت ہے، حرام. ایسا نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کو کوئی بھی دین کا حصہ سنت بول کے نہیں کرتا، کلچر ہے. تو اسلام بہت ساری چیزوں میں کلچرل چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جب تک حرام نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں سارے مسائل ہم لے لیے. ہم نے کھانا لے لیا، میٹھا لے لیا، عیدی لے لی، گلے ملنا لے لیا، آنا جانا بھی آپ کر سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی ہو گئے، یاد رکھیے. تو یہ ساری چیزیں آپ عید کے دن بھر کر سکتے ہیں. تو عید کیسے منائیں؟ آج الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ ساری باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عید ایسے منائیں، عید کا دن ایسے گزارے، عید کا دن ایسے منائیں.